السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل تسکین دل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیرا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، امید ہے آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی اس مختصر ویڈیو کے اندر جمعے کی فضیلت اور جمعے کی رکعتیں اور اسی طرح جمعہ کب فرض ہوا اس سے متعلق گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا فرمائے۔ سامعین محترم، یہ جمعہ جمعہ سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ جمع ہونا، کیونکہ اس دن تمام مسلمان اپنے اپنے علاقے کی مرکزی مساجد کے اندر جمع ہوتے ہیں اور وہاں پر جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اس دن کو جمعہ کہا گیا ہے۔ یہودیوں نے اپنے لیے ہفتے کا دن منتخب کیا اور عیسائیوں نے اپنے لیے اتوار کا دن منتخب کیا، اور مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جمعے کے دن کا انتخاب کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت فرما ہوئے تو قباء کے مقام پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ وہاں پر ایک مسجد کی تعمیر کی گئی جو کہ تقوی کی بنیاد پر تھی، اور اس کا نام مسجد قباء رکھا گیا۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سالم بن عوف کی طرف گئے جو کہ ایک قبیلہ تھا، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ جمعے کی نماز پڑھی، اور اس جگہ پر آج مسجد جمعہ تعمیر کر دی گئی۔ ناظرین محترم، جمعے کی بہت زیادہ فضیلت احادیث مبارکہ کے اندر آئی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنابت والا غسل کرتا ہے جمعے کے دن اور پھر سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام ایسا ہے جیسے اس نے ایک اونٹ کی قربانی کی ہو۔ اسی طرح جو اس کے بعد آتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے گائے کی قربانی کی ہو، اور جو بعد اس کے بعد آتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے بکری کی قربانی کی ہو، اور جو اس کے بعد آتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے مرغی کی قربانی کی ہو، اور فرمایا کہ جو 5ویں نمبر پر آتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے انڈے کو اللہ کے راستے میں قربان کیا ہو، یعنی انڈے کو اس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہو۔ اور اس کے بعد اذان ہوتی ہے، اور اذان کے بعد جب خطبہ دیا جاتا ہے تو فرشتے رجسٹروں کو بند کر دیتے ہیں اور پھر ثواب لکھنا ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح سے وضو کرتا ہے اور مسجد میں پہلے تشریف لے آتا ہے اور جمعے کی نماز کو ادا کرتا ہے تو اس کے پچھلے جمعے تک کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے معاف کر دیے جاتے ہیں، اور مزید 3 دن کے گناہ بھی اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس گھڑی کے اندر آدمی اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی مانگتا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے، اس کو قبولیت کی گھڑی کہتے ہیں۔ بعض احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ وہ قبولیت کی گھڑی 2 خطبوں کے درمیان ہے، اور بعض احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ وہ قبولیت کی گھڑی عصر کی نماز کے بعد ہوتی ہے۔ اس وجہ سے علماء کرام نے اس کے اندر تطبیق یہ کی ہے کہ یا تو وہ گھڑی 2 خطبوں کے درمیان ہے، یا پھر وہ زوال کے وقت موجود ہے کہ جب انسان جو کچھ بھی اللہ سے مانگے اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرماتے ہیں۔ بعض لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ خطبے کے دوران انتہائی خاموشی کے ساتھ بیٹھا جائے، امام صاحب کے چہرے کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اور احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو ایک صحابی اندر داخل ہوئے اور لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے منبر کی طرف آنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو تکلیف دی ہے اور تم نے تاخیر کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر جہاں پر بھی جگہ ملے وہاں پر آدمی آرام سے بیٹھ جائے اور خطبے کو سکون کے ساتھ سنا جائے۔ بعض لوگ خطبے کے دوران انگلیوں سے کھیلتے رہتے ہیں
اور اس طرح سے کرنا بھی صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ کوئی آدمی بات کر رہا ہو تو اس کو خاموش کروانے کے لیے بولتے ہیں کہ بھائی تو خاموش ہو جا۔ تو احادیث مبارکہ کے اندر اس چیز کی بھی ممانعت آئی ہے کہ اگر کوئی شخص گفتگو کر رہا ہو تو آپ اس کو اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کہ تو خاموش ہو جا۔ اس قدر خاموشی کے ساتھ خطبے کے دوران بیٹھنا چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب پہلا خطبہ ہوتا ہے تو اس وقت انہوں نے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا ہوا ہوتا ہے، اور دوسرے خطبے میں وہ ہاتھوں کو پھر سیدھا کر لیتے ہیں، یا پھر اس سے الٹی کیفیت کرتے ہیں کہ جب پہلا خطبہ ہوتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو جھولی میں رکھ لیتے ہیں، اور جب دوسرا خطبہ ہوتا ہے تو ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ لیتے ہیں۔ اس طرح سے یہ عمل بھی کسی بھی احادیث مبارک سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ایک ہی طرح سے بیٹھنا چاہیے، اور جس طرح سے آسانی ہو اس طرح سے بیٹھنا چاہیے۔ اور افضل یہی ہے کہ جس طرح اتحیات کی صورت میں آدمی بیٹھتا ہے اس طرح سے بیٹھ کر امام صاحب کے چہرے کی طرف دیکھ کر خاموشی کے ساتھ خطبے کو سننا چاہیے۔ ناظرین محترم، بعض لوگوں کو جمعے کی رکعتوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ جمعے کی کتنی رکعتیں ہیں، تو یہ آپ انتہائی غور کے ساتھ اس کو سن لیجئے کہ پہلے 4 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں جن کو فرض نماز سے پہلے ادا کیا جاتا ہے، اس کے بعد 2 فرض ہیں جو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کیے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر 4 سنت مؤکدہ ہیں جن کو ادا کرنا ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر 2 سنت مؤکدہ ہیں جن کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اور جمعے کی نفل کوئی نہیں، لیکن ویسے جتنی چاہے نوافل پڑھیں تو انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اکثریت جو ہے لوگوں کی، وہ جمعے کی نماز کا جیسے ہی سلام پھیرا جاتا ہے فوراً بھاگنے کی کرتے ہیں۔ اس طرح سے کرنا درست نہیں ہے، بلکہ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ اور بعض علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ جو قبولیت والی گھڑی ہے یہی دعا ہے جو عبادت کے بعد یعنی نماز جمعہ کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے یہی قبولیت کی گھڑی ہے۔ تو اگر یہ قبولیت کی گھڑی ہوئی اور ہم نے اللہ سے جو بھی مانگا تو امید ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں خالی نہیں لوٹائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ بعض لوگوں کو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ فرض نمازیں تو فرض نمازیں جو 5 نمازیں فرض ہیں دن میں وہ تو ویسے ہی نہیں پڑھتے، اور جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ ان کے لیے ایک حدیث سن لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت وعید ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کی نماز نہیں پڑھتا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں اور اس کو غافلین کے اندر شامل فرما دیتے ہیں کہ یہ آدمی بالکل غافل ہے۔ تو اب جس دل پر اللہ پاک مہر لگا دیں تو پھر اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے۔ ناظرین محترم، سورۃ القحف کو معمول بنائیں جمعے کے دن پڑھنے کا، اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے احادیث مبارکہ کے اندر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورۃ القحف پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک خاص نور عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح سے بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص باقاعدگی کے ساتھ سورۃ القحف پڑھے گا تو وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ سامعین محترم، درود شریف کا جمعے کے دن پڑھنا بہت زیادہ افضل ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ سید الایام ہے، یعنی تمام دنوں کا سردار ہے، اور تم اس دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف بھیجا کرو، کیونکہ فرشتے اس دن باقاعدگی کے ساتھ مجھ تک درود شریف پہنچاتے ہیں۔ اس وجہ سے معمول بنانا چاہیے کہ کم از کم 3000 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے، اور درود شریف اپنے نبی پر پڑھنا یہ ہر امتی پر فرض ہے اور ضروری ہے۔ آپ کا بھائی محمد طلحہ بخاری۔